السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر تبصرہ نگاروں کی رائے ہے. ہمارے مہمانوں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف. اور موضوعات میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ تمام اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہو گئے ہیں اور چیزیں مثبت طرف رواں دواں ہو گئی ہیں. اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے جشن بھی منایا, لیکن فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس میں پھر اضافہ ہو گیا. تو یہ ایک چیز وہ پکڑتے ہیں دوسری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں کس حد تک حقیقت ہے, اور یہ جو حکومت کی معیشت کے بہتر ہونے کے خواب ہیں یہ جو ہیں یہ کب مٹیریلائز ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ گورننس کا تو یہ حال ہے کہ ہم نے کنٹیسٹ کرنا تھا جا کے, وہ جو بیرک گولڈ نے ہمارے خلاف ایک مقدمہ کر رکھا ہے, ٹیرین کاپر کمپنی نے ریکو ڈک والا مقدمہ جو ہے اس میں $6 ارب کی ڈگری ہوئی ہے ہمارے خلاف. تو آج اس $6 ارب میں سے 50% جو ہے پیسے ریکور کرنے کی اس کمپنی کو اجازت دے دی گئی ہے. یہ میں اکنامک مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ پراپرلی کیس ہی کنٹیسٹ نہیں کیا, اور ہمیں بلکہ الٹا گالیاں دی گئیں کہ ہم جو ہیں وہ غدار ہیں, کیونکہ ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھائی جان اس کو سیریس لے لے. آپ جو سٹے کے اوپر جشن منا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ٹائم ہے جو ملتا ہے جب آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو اس کو پروسیڈ کرنے کا. جب یہ صورتحال ہو تو کیا ہماری معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا پائے گی. اور یہ سرکار جو انڈیکیٹر بہتر ہونے کا نشاندہی کر رہی ہے ان کے مٹیریلائز ہونے اور عام بندے تک پہنچنے کے جو ہے وہ کب تک امکانات ہیں. اور یہ جو 26% کچن انفلیشن ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق, یہ اس کا واپسی کا سفر کب شروع ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں جو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں چوہی ظفر محمود صاحب. آپ پاک افریقہ بزنس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں پاکستان میں, اور افریقہ ممالک کو ایکسپورٹ کی بڑھوتری کے لیے سرگرم رہتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بڑے ایکٹیو جو ہے وہ ممبر ہیں, اور اس دفعہ تو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنتے بنتے بچ گئے, بال بچ گئے. ٹھیک ہے, چلیں اگلی دفعہ سے ٹھیک ہو گئے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, میرے ہمدم درینا, اور آپ جو ہیں وہ ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں. بھٹی صاحب کو آج زکام بھی ہے, لیکن یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں, کیوں بھٹی صاحب لارجر نیشنل انٹرسٹ جو ہے, لارجر نیشنل انٹرسٹ, سپر نیشنل انٹرسٹ کا جی ٹھیک ہو گیا. تو بھٹی صاحب سپر نیشنل انٹرسٹ کے تحت پروگرام میں آئے ہیں. اور اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف, اور ہمارے ساتھ آج اسلام آباد سے موجود ہوں گے. اکانومی کا موضوع ہے, ہم نے کہا پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ذرا مختصر رکھے جائیں تاکہ بات جو ہے وہ صحیح سمجھی جا سکے, سمجھائی جا سکے. اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں. بھٹی صاحب, حکومت کا پھر اصرار ہے کہ اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف چلے گئے ہیں. ویسے حکومت کی حالت یہ ہے کہ آج وہ جو کوئی امریکی سفارتخانے نے ایک ری ٹویٹ کر دیا تھا احسن اقبال کا, اور پوری حکومت الٹی کھڑی ہوئی تھی کہ احسن اقبال کا ری ٹویٹ جو ہے وہ ان ٹویٹ کرے, ہے جی. اور لیکن یہ جو اس وقت حکومت جو دعوے کر رہی ہے کہ اکانومی ٹھیک طرف چل پڑی ہے, حفیظ شیخ سے لے کے جناب وزیر اعظم تک, سر یہ کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر تو وہ چیزیں ڈپیکٹ نہیں ہو رہی. تو حکومت کبھی تو کچھ سوچ ہوگی نا جس بنیاد کے اوپر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بھٹی صاحب دیکھیں رضوان بھائی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اکانومی واحد چیز ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ایک عام آدمی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور جب وہ بہتر ہوتی, کسی ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ میڈیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, عام آدمی کو ریلیف فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہے, یہ ہم نوحہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ان کا, کہ انہوں نے 1350-1400 روپے من گندم جو ہے وہ کسان سے اٹھائی, اور 3000 روپے جو ہے وہ بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر. چینی جو ہے وہ شروع ہوئی کہ جناب انہوں نے سٹارٹ کرنی تھی, اس کو سستا کرنا شروع کیا تھا جب 55 روپے کے اوپر تھی, اور انہوں نے کہا جی کہ سستا کریں گے مزید. وہ سستی ہوتے ہوتے 100 روپے کلو تک پہنچ گئی. پھر عام جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کی اگر آپ صورتحال دیکھیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا, گنے والا گنے کو رو رہا ہے
गन्ना सस्ता बिक रहा है या उसको पैसे नहीं मिल रहे, चीनी जो है वो मुल्क के अंदर महंगी बिक रही है। जो मुल्क गंदम पैदा करता था इसमें खुद कफील था और उसके किसान से गंदम जो है वो आधे रेट के ऊपर उठाई गई और उसकी आवाम जो है वो दुगने रेट के ऊपर खा रही है। अब रह गई बात कि मईशत के अंदर जो बेहतरी आई है, मैंने तो बहुत पहले बारहा ये कहा है कि दो चार इदारों के सरबराहों को वो नजर आती है या फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नजर आती है, उनकी काबीना को नजर आती है। आम आदमी को, किसी तजिया निगार को और वो जो कंज्यूमर है चाहे प्रोड्यूसर है इस मुल्क का, उसको वो बेहतरी नजर नहीं आती। आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपका बिजनेस सुकड़ रहा है और उसकी सबसे जिंदा मिसाल ये है जॉबलेसनेस। ये वाहिद हुकूमत है जिसके दौर में रिजवान रईस साहब सिर्फ जॉबलेसनेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही नहीं हुई है, मीडिया का बेड़ा गर्क हो गया, टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हो गया। फिर इन्होंने बड़ी मुराद दी और कहा जी कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कोई बेहतरी नहीं आ सकी। तो अब ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें रिजवान साहब, एक तरफ इनके दावे हैं और दूसरी तरफ आवाम की और आपकी जो लोकल मईशत है उसकी हालत जार है। देखिए इन्होंने किया क्या है, इंपोर्ट बंद कर दें और महदूद कर दें, यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भी जो केमिकल इंपोर्ट होता था वो नहीं मिल रहा, इसी तरह बाकी और चीजें। तो देखिए इसको ये कहते हैं कि इकॉनमी बेहतर होगी। इकॉनमी बेहतर कैसे होती है? आपको वर्चुअल चीज नहीं है इकॉनमी जो बेहतर हो जाए और आपको पता ना चले। आपको इंडिकेटर नजर आते हैं, आपको अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो एक जगह पे स्टेबल होती नजर आती हैं। फिर आपको आम आदमी का जो जरिया मुआश है उसमें बेहतरी नजर आती है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर बेहतरी नजर आती है। यहाँ तो पहले से सारे ही बुरे हाल के अंदर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे सहाफी है। और एक क्लास वजूद में आई है हमारे मुल्क के अंदर और वो क्लास जो है हर स्याह को सफेद बना के पेश करने में पूरी महारत रखती है और उसका सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुकाबला नहीं है। आपकी तरफ भट्टी साहब हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ। मैं बात एब्रप्टली इसलिए काट रहा हूँ कि कुछ सिग्नल वगैरह का मसला है, तो वो टेक्निकल टीम उतनी देर में ठीक कर लेती है। हम वापस आते हैं दोबारा आपकी तरफ। चौधरी साहब, ये इस वक्त ना ज़ाहिर है कि दुनिया भर के अंदर तो ये असूल है ना कि अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो उस इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट कर दें। और एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे? अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। और अब तो आप पाक अफ्रीका बिजनेस एसोसिएशन के बड़े अरसे से मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है, कम से कम पिछले 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आप लगे हुए हैं। हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडिया ने चाइना ने जाके वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी है। अब तो शायद मुस्तकबिल में हम अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट ना कर पाएं, जो हमारी सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु रसूलुल करीम। जी बहुत शुक्रिया जी रज़ी साहब, आपने जो बात कही है ये 100% ठीक है। मैं इससे पहले एक सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। कि जो इस वक्त हुकूमत का स्टेटस है वो हमें डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहा है। जो करंट पोजीशन है हुकूमत की उसके ऊपर अगर हम बहस करें तो मेरा ख्याल है कि फजूल है। हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि जी ये जो इस वक्त हुकूमत की एक्टिविटीज़ हैं, जो हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है, जो हुकूमत की इस वक्त प्लानिंग्स और पॉलिसीज़ हैं, वो और माजी की या मुस्तकबिल की जो डिफरेंस था हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। दूसरी बात जो आपने अभी कही है एक्सपोर्ट की कि अफ्रीका, तो आपकी बात ठीक है कि एक वक्त था आप और मैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ और चाइना के साथ कंपेयर करते थे। अब लोग हमें रवांडा के साथ कंपेयर करते हैं, अब लोग हमें अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट आज तक 25-26 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकी। उसकी वजूहात क्या हैं उसके ऊपर किसी हुकूमत ने सीरियसली नहीं सोचा, चूँकि आज तक कोई R&D, कोई आपका डाटा शेयरिंग, कोई आपकी स्टैटिस्टिक्स, किसी आपस में महकमों की इंटरेक्शन नहीं है। आपस में उनको नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कोई डायरेक्शन नहीं है फ्यूचर की।
اگلے 6 مہینوں میں ہمیں کیا چاہیے اس کا کسی محکمے کو پتہ نہیں ہے. یا اگلے 6 سال میں کیا ہمیں کتنی گندم چاہیے اگلے سال میں اس کا پتہ نہیں ہے. ہمیں کیا گروتھ ہمیں چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے. کیا چیز ہمیں کپاس کی ضرورت ہے یا گنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. صحیح. ہماری کوئی R&D کوئی چیز کوئی سسٹم شتر بے مہار کی طرف ہم منہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. جدھر جس کا منہ لگتا ہے وہ وہاں سے منہ مار لیتا ہے. تو ایسے نہ اکانومیز چلتی ہیں اور نہ ملک چلتے ہیں. اور پہلے تو دھکا لگ رہا تھا لیکن اب اس حکومت نے آگے جو نفسا نفسی ڈالی ہے اور صرف میں سمجھتا ہوں فوکس کیا ہوا ہے ماضی کو خدا کے لیے مستقبل کو فوکس کریں اور مستقبل کی پلاننگ کریں جو کہ آپ کی فیکٹس اینڈ فگر سب کو پتہ ہے. رضی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ہر شخص ڈیلی نیٹ پہ جا کے ایک فیکٹس اینڈ فگر ایک پرسنٹیج اپنے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اس وقت انہوں نے ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا. بھائی آپ نے جو کچھ کر لیا ہے نا اگلے 6 مہینے ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کبھی ADB کے پاس جا رہے ہیں 600 ملین ان سے مانگ لیے آپ کی پچھلے ریسٹرکچر کروا رہے ہیں. صحیح. آپ کا ایک سمپل سی بات ہے کہ جی ایک ہی فارمولہ ہے ملک چلانے کا اور اکانومی کو چلانے کا. وہ واحد فارمولہ ہے ملک میں فارن ایکسچینج آئے. صحیح. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک آپ جو لون لیتے ہیں ایک وقت میں آگے بند ہو جائے گا. ایک جو غیر ملکی جو پاکستانی غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچتے ہیں پیسے وہ ہیں. اور جو سب سے بہترین اور پرماننٹ طریقہ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کا وہ ہوتا ہے ایکسپورٹ جس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. آج ہماری ایکسپورٹ اگر 1 روپیہ ہے تو ہماری امپورٹ 2.25 روپے ہے. آج آپ کو اگر ADB 600 حکومت تو کہتی ہے ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور بڑھوتری کی طرف جانا سر وہ اب فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے کچھ ہوتا تھا کہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کی جاتی تھی. اب جھوٹ کے ساتھ بات کی جاتی ہے. جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ میں ان کی حکومت کی ان باتوں کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو فیکٹس کی بات لے جاتا ہوں. آج اگر آپ کو ADB 600 ملین دینے کو تیار ہوا ہے نا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ امپورٹ کے اوپر پابندیاں کم کریں امپورٹ کو آسان کریں. آپ کے ملک کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ملک کو ٹریڈ بیس اکانومی اور امپورٹ بیس ملک بنایا جا رہا ہے. آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہو رہی ہے پچھلے 10 سال سے ہماری حکومت نے اس پہ انتہا کر دی ہے. تو واحد راستہ اگر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 روپیہ ہے اور آپ کی امپورٹ 2.25 روپے ہے. تو آپ نے اگر قرضے لینے ہیں یا آپ نے غیر ملکوں میں پاکستانی انہوں نے پیسہ بھیجنا ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا جو ڈفرنس ہے 1.25 روپے وہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. صرف اتنا سا فرق ہے رضی صاحب کہ ہماری اگر اگلے 5 سال میں ہماری ایکسپورٹ 50 بلین سے نہ بڑھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ خانہ جنگی کی طرف حالات چلے جائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں آج اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. 36 بلین ڈالر تک اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ 36 سے 37 بلین ڈالر تک ایکسپورٹ بڑھانے کا ایک ماسٹر پلان پیش کیا ہے موجودہ حکومت کے جو اعلیٰ دماغ ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو پرسوں کی یہ خبر ہے مجھے اگر میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 ارب ڈالر تک بڑھنی چاہیے ورنہ ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا. چوئی صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. بھٹی صاحب یہ معیشت یار اچھی ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ یہ صرف میاں اظہر کے بیٹے کو کیوں پتہ چلتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے یا صرف حفیظ شیخ کو کیوں پتہ چلتا ہے یا عمران خان کو کیوں پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں پتہ چلتا یار کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ ایسا وہ اس لیے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے ان لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی ہے. اچھا. ان کی مل میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ باہر سے اس کی امپورٹ سستی ہے اور مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بھی ہے وہ مہنگی ہے. اب عمران خان صاحب تو آپ وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو کیا ہم کہیں کہ وہ تو ہر دفعہ یو ٹرن لے جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے. بڑے انٹرسٹنگ فگر ہیں کہ جب چوروں ڈاکو اور ڈکیت اور نیب زدہ لوگوں کی یہ حکومت تھی 2017 میں تو ہماری جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تھی 4.15%. اچھا پھر 2018 میں بھی وہ شروع میں وہی تھے الیکشن سے قبل تو وہ پھر 3.9 پہ چلی گئی. ٹھیک ہے. وہ بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر 2019 میں جب ٹوٹل سادے کمین اور وہ سارے عدالتی آ گئے جنہوں نے عدالتوں سے لیا وہ 6.74 ہوئی اور اب 2020 میں بڑھتے بڑھتے 11.12% پہ چلی گئی ہے کیونکہ یہ ان کے اپنے سرکاری فگر ہیں. اسے 1-2% مائنس پلس رکھیں آپ. اب معیشت جو ہے رضی صاحب ہر بندے کا کام نہیں ہے. جس بندے سے اپنا گھر پراپر نہیں چلے گا وہ ملک کی معیشت یا وہ صوبے کی یا اپنی آرگنائزیشن کی یا اپنی
کچھ چیزوں کی معیشت ٹھیک نہیں چلا سکتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو آپ نے ان 10 روپوں کو 10 روپے ہی خرچ دینے ہیں یا آپ نے قرض لے کے 12 روپے کر دینے ہیں. معیشت یہ ہوتی ہے بہتری کی طرف کہ اگر 10 روپے ہیں تو اس میں سے آپ نے بچت بھی کرنی ہے, آپ نے اپنے لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ بھی ان کو پورا دینا ہے, اس کے بعد آپ نے جو لوگ عوام ہیں وہ مطمئن کرنے ہیں. اب آپ معیشت کی جگہ پہ جب معاشیت کہیں گے معاشیت تو وہ معاشیات ہو جائے گی. ویسے ہو سکتا ہے معاشیت بہتر ہوئی ہو, معیشت بہتر نہ اب رہی صاحب ایسے ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا رول ہے, درآمدات برآمدات کا, ہمیں اس میں فرق بھی بڑا مشکل سے پتہ چلتا ہے, ہم نے بھیجا کیا, ہم نے لیا کیا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے نے باہر سے کوئی چیز منگانی ہے, آپ نے اگر گاڑی باہر سے منگائی ہے نا, آپ مفت نہیں منگا رہے ہیں, آپ 300% اس پہ ڈیوٹی دیتے ہیں, پھر گاڑی پاکستان میں آتی ہے. یا تو مجھے آپ وہ ساری سہولتیں پاکستان میں دے دیں, میں باہر جاؤں گا ہی نہیں. یہ ان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں جو چائنا ہے یا جو جس طرح آپ دیکھ لیں امریکہ ہے, جنہوں نے اپنے قوم کے لیے سب کچھ کر دیا, تو ان کی اکانومی میں مسئلہ نہیں بنتا. ہمیں یہاں پہ صرف کووڈ-19 آیا, وہ خیر پوری دنیا کا معاملہ تھا, لیکن اب گندم پہ بھٹی صاحب نے بات کی, چینی پہ بات کی, وہ تو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ 250 یا 3000 بک رہا ہے, وہ 250 3000 نہیں بک رہا. کے پی میں جا کے دیکھیں, انہوں نے روٹی وہاں پہ 30 روپے کی کر دی ہے, اور وہ روٹی بھی اتنی ساری ہوتی ہے نا. نہیں صاحب 330 گرام کی روٹی ہے جی. اچھا بڑی کر لیں آپ, 3 روٹیوں کے برابر ہماری ان کی ایک روٹی ہوتی ہے, مان لیا میں نے. ہماری روٹی جو ہے وہ یہاں پہ 8 روپے کی جو آٹا مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. وہ آٹا ہے جو آپ گاؤں میں جانوروں کو ڈالتے ہیں, ان کے اوپر چوکر بنا کے, یہ وہ والا آٹا ہے لال والا. یہ وہ والا آٹا نہیں ہے جو انسانوں کے, اگر آپ وہ چیک کرا لیں. لیکن وہ معاملہ تو دوسری طرف ہے. معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ نے کہا جی کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی, ہم نے بڑا تیر مار لیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کی باہر سے چیزیں آئیں گی نہیں, وہ بکیں گی نہیں, آپ کو ڈیوٹی کی مد میں آپ کو نقصان ہوگا. صحیح. آپ نے کہا جی کہ ہم نے 1 کروڑ روزگار دینا ہے, آپ نے 50 لاکھ بندہ بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر دینا تھا, کروڑ لوگوں سے گھر چھین لیا. صحیح. وہ چھینا ایسے نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا یا انہوں نے, بات یہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں نے یہ کیا کہ گھر بیچ کے اپنے جو ہے کرائے پہ چلے گئے, تو وہ ظاہر ہے ان کا تو نقصان ہو گیا. صحیح. آپ کی کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسی بھی ہوتی ہے, کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے. صحیح. دونوں ہی چیزیں, دونوں ہی سی مسنگ ہیں آپ کے. صحیح. اب تیسرا سی مسنگ ہے نہیں ہے, وہ تھوڑا سا نیگیٹو چلا جاتے ہیں, بہت زیادہ وہ اور سی ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ نے معیشت کا حال کیا کیا ہے. آپ کو اگر ٹوٹی حال بری طریقے سے چور ڈاکو سارا کچھ مل گیا, آپ نے 5 روپے واپس کرنے ہیں, مجھے آپ بتائیے آپ 5 روپے واپس کرنے کے لیے 28 روپے لے لیں گے اگلے بندے سے ادھار؟ یہ بھی بڑی ٹھیک ہے نا, 28 روپے چلیں, 28 لے لیا, 28 لے گئے اور 5 واپس کیا, 5 واپس چلیں, 10 واپس کر دیا ہوگا جی, بڑا سود خور لوگ ہیں, کئی ملک ہیں, 10 واپس کر دیا. 18 روپے پھر اگر لگنے تھے تو وہ میرے پہ لگنے تھے, تو میری تو حالت خراب ہو گئی. مجھے تو کھانے کے لانے پڑ گئے, مجھے تو وہ دوائیاں بھی نہیں ملی, اور جو دوائیاں مل رہی ہیں, جو 10 روپے کا مجھے 10 گولیاں ملتی تھی, وہ مجھے 150 روپے کی 10 گولیاں مجھے آپ دے رہے ہیں. تو پھر وہ 18 روپے گئے کدھر؟ سوال تو یہ ہے. صحیح. دعویٰ یہ ہے جی کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھا دی ہیں. کس چیز کی ایکسپورٹ آپ نے بڑھائی ہے مجھے بتا دیں. معذرت چاہتا ہوں, کوئی چیز نہیں بڑھی, ساری چیزیں سٹیٹک ہو گئی اور برے طریقے سے سٹیٹک ہو گئی. چلیے واپس آتے ہیں آپ کی طرف, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ موضوع جاری رہے گا. پروگرام میں فی الحال وقت. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی برآمدات کیسے, یہ جو اکنامک انڈیکیٹر حکومت غلط بھی کہہ رہی ہے, تو ہمیں بہتری کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی, اور اس کو ہم آگے لے کے کیسے جا سکتے ہیں. اسلام آباد چلتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب, کوئی بہتری کا راستہ بھی تو ہوگا نا, کوئی ترقی کا راستہ بھی تو ہوگا نا, قوموں نے بھی تو ترقی کی ہے نا. چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. ممتاز بھٹی صاحب گلگت سے راستہ, ہاں گلگت سے راستہ بنا رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی تو کوئی طریقہ اپنایا ہوگا نا. ہم کہاں سے بسم اللہ کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ساڑھے کول تے یہی قیادت ہے گی, یہی قیادت ہے گی, یہ نیا پاکستان بنا لیا اس نے, اب نئی بسم اللہ کہاں سے کریں سر, کہ یہ جو نیچے کو جاتی ہوئی حالت ہے یہ تو کم از کم رک جائے نا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے رضوان رئیس صاحب کہ یہ جو جعلی پارسائی کے دعوے ہیں نا, یہ جعلی پارسائی کے دعوے جو اس کو میرا خیال ہے کہ میں بات کہنے لگا ہوں
اور مجھے اپنی بات کا پورا جو ہے وہ پاس ہے، بڑی سوچ سمجھ کر اگر یہ صادق اور امین کو دفن کر دیں نا آپ، یہ صادق اور امین کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یہ جو جیلی تمغے سجائے ہوئے ہیں صادق اور امین کے، یہ صادق اور امین کو دفن کر دیں، کیونکہ بیسیکلی آپ ہے نہیں ہیں جنہوں نے یہ دیکھے نا، جنہوں نے دریافت کیا آپ کے اندر یہ صادق اور امین کو ڈھونڈا، وہ کدھر گئے اور کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا حشر کیا کر لیا. تو خدا کے لیے یہ جو جیل سازی منافقت ہے اس کو ختم کریں سب سے پہلے. اور دہاڑی لگائی گئی، دہاڑی پیٹرول میں لگائی گئی، دہاڑی ادویات میں لگائی گئی، دہاڑی چینی کے اندر لگی، دہاڑی جو ہے وہ آٹے کے اندر لگی. تو پھر یہ وہ لوگوں کے اوپر جو آپ نے جیلی ایکس ڈال رکھا ہوا ہے، چیزوں کو نیچرل فلو کے اندر جانے دیں. یہ ملک، اس کے اندر بڑی جان ہے، اس کے لوگوں کے اندر بھی بڑی جان ہے. یہ زلزلے سے آدھا تباہ ہو گیا، لوگوں نے ری بلڈ کر لیا، آپ نے تو کچھ نہیں کر کے دیا. اسی طرح اور کوئی آفت آتی ہے تو یہ اپنے تئیں پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر گر گئے، حکومتی امداد نہیں پہنچی بر وقت، انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا کر لیا اور اپنی روٹی روزی کا جو ہے وہ بھی ڈھونڈ لیا. تو بیسیکلی یہ جو آپ نے ایک تاریخ کا رکھا ہے نا، اس کے اوپر ایک جیلی پن مسلط کر رکھا ہے، اگر اس کو آپ جانے دیں نیچرل وے کے اندر، یہ خود چلا جائے گا. میں آپ کو یہ یعنی کہ یہ جیلی پن جو ہے یہ خود اڑ جائے گا. تو نیچرل چیزوں کو جانے دیں اپنے فلو کے اوپر. آپ یہ جو کرپشن کے خلاف ڈھونگ رچایا ہوا تھا آپ نے، اور اس کے اندر آپ کو اب تک کیا ملا؟ پاکستان کو کیا ملا؟ آپ کو تو انا کی تسکین ملی، پاکستان کو کیا ملا؟ اور قوم کو تقسیم کر دیا گیا. ایک دوسرے کو لڑنے پڑتے ہیں، مارنے پڑتے ہیں، گالی سے نیچے جو ہے وہ بات ہی نہیں کی جاتی. صحافیوں کے خلاف کل وہ پرسوں ٹرینڈ بنایا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر، اسی پارٹی نے، جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں ان کی طرف سے بنایا گیا. اچھا، میں نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، پتا چلا وہ احمد میر وہاں پہ چلا گیا کہیں، اس کو سب سے زیادہ گالیاں پڑ رہی تھیں. میں تو کبھی اس کا مداح نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی راوی ریور کے اوپر جو ہے پروگرام کر دیا، دے گالی پہ گالی. او بھائی کون لوگ ہو؟ اور دیکھیں اس کے اوپر آپ کو جب گالی پڑے، ایک بات میں رضوان رئی صاحب بتا دوں کہ لوگ اٹھیں گے اور بنی گالا کے باہر پہنچ جائیں گے اور آپ کو نکلنے وہاں سے نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو اپنے تجزیے کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں. اور یہ صحافیوں کی طرح سارے جو ہے نا وہ بڑے صدائے ہوئے نہیں ہیں. تو دیکھیں وہ وقت آنے سے پہلے کہ لوگ آپ کے وزیروں کو پکڑ پکڑ کے ماریں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی بند کریں. یہ میں کوئی پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، نہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ بات کر دیں بھائی. اور جو لوگ اس کے جن کے کندھے پہ چڑھ کے کر رہے ہیں وہ اپنے کندھے سائڈ پہ کریں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے سرکس لگی ہوئی تھی، انہوں نے خود کہا کراچی کے اندر، وہ پروفیشنل افسر جس کو ہٹایا گیا ہے اس کا قصور کیا تھا مجھے بتائیں. یہ تو آپ کے وہاں پہ جو پولیٹیشین ہے اور وزیر ہیں، یہ تو ڈرامہ سارا وہ کر رہے تھے اور ان کو وہ مزے میں ہیں، ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے نا تو میرا نہیں خیال کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. جب تک ہم اپنی سمت نہیں درست کریں گے نا، درست کریں گے. دیکھیں آپ کی گالیاں برداشت کی لوگوں نے 4 سال، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو رگڑا، آپ نے بزنس مینوں کو رگڑا، آپ نے سیاستدانوں کو رگڑا، ٹھیک ہے جی. لیکن اب یہ لمٹ جو ہے یہ بڑی جو ہے ناک تک پہنچ گئی ہے. اب آپ کو واپس جو ہے نا، اس سے پہلے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ماحول پیدا ہو، چیزوں کو اپنے رخ کے اوپر جانے دیں. خود بخود ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی جائے گی، آپ کی اکانومی بھی چل جائے گی. سیاست جو ہے یہ اس کے اوپر ہمارے بہت سارے، آپ کو معلوم ہے نواز شریف کے اوپر کتنی زیادہ تنقید میں نے خود کی، عاصم زرداری کے اوپر کی. تو یہ کون ہوتا ہے جس کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں اور ٹرینڈ بناتے ہیں اس ملک کے اندر؟ آپ تو ان کو تو گھروں سے پکڑ پکڑ کے مارا جائے گا. رضوان رئی صاحب حالات وہ چلیے ٹھیک ہے، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، میں دوبارہ آتا ہوں. چوئی صاحب کہیں نہ کہیں سے کوئی سرا تو پکڑنا نا جی بہتری کا، کہ یہ اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں یہ ہمارے لیے بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں. کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نا سر.
سر 3 چیزیں آپ کر لیں. ایک آپ ماضی کی لکیر پیٹنا چھوڑ دیں. اچھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ماضی میں کوئی فرشتے نہیں تھے, وہ بھی اسی طرح کے تھے, کرپٹ اور یہ سارا کچھ, لیکن ہمیں مستقبل کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں. ان کی جو 100 لوگوں کی فوج ہے منسٹروں کی, وہ صرف 2200 لوگوں کے لیے پیسہ بنا رہی ہے, اور 2200 لوگوں کے لیے پولیسیاں بنا رہی ہے, اور 2200 لوگوں کے لیے وہ صرف اور صرف سٹرکچرنگ کر رہی ہے, اور 2200 لوگوں کے لیے وہ کاروباری معاملات کو دیکھ رہی ہے, 22 کروڑ کے لیے نہیں دیکھ رہی. ان کو نچوڑ کے ان 2200 کے لیے کام کر رہی ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہمارا, 14-14.5 بلین, من کے مور دین 50%, 60% کے قریب ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. ابھی گورنمنٹ اس کے لیے پالیسی اناؤنس کرنے جا رہی ہے, 7.5 سینٹ پہ ان کو جو ہے نا وہ بجلی ملے گی, اور ان کو جو ہے نا 6.5 یہ تقریباً 9 روپے 10 روپے. ہاں جی, اور 6.5 ڈالر میں اس کو MMBTU ملے گی یہ گیس. تو باقی جو قوم ہے اس کو تو پھر ملک سے باہر بھیج دیں. آپ صرف ایک سیکٹر کے لیے پالیسی بنائیں گے تو باقی کہاں جائیں گے؟ صحیح. اور میں آپ کو ایک بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ہمارے بھائی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس وقت ایکسپورٹ میں, مگر میں کہتا ہوں کہ بزنس مینوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فیسیلیٹی لے رہے ہیں, اور وہ سارا پیسہ جو وہاں سے پروفٹ کی مد میں آ رہا ہے وہ پھر باہر جا رہا ہے, آپ کے ملک میں نہیں ٹھہر رہا. گورنمنٹ نے آ کے ایک بھی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا, FTA نہیں کیا جہاں پہ ان کو ڈیوٹی معاف ہو وہاں پہ, اور جو ہم کسی کا مقابلہ کر سکے. امریکہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ ہے, اور امریکہ پہ میں ہمارے اوپر 15% ڈیوٹی ہے ڈائریکٹ. 15% ڈیوٹی ہے ہمارے ٹیکسٹائل پہ امریکہ میں, یہ امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہ ڈیوٹی اس وقت بھی تھی جب ہم ان کے پارٹنر تھے, وار اگینسٹ ٹیرر میں اسٹریٹجک پارٹنر تھے, تب یہ ڈیوٹی تھی. اب تو بڑے گی میرا خیال ہے. کینیا جیسے ملک, موراکو جیسے ملک, سری لنکا جیسے ملک, 0 ڈیوٹی ہے. ہمارے بزنس مینوں نے وہاں آفیسز بنا رکھے ہیں, اور وہاں سے چینل بنا کے ایکسپورٹ ہو رہی ہے امریکہ کو, اور پیسے جو ہے نا وہ آدھے واپس آتے ہیں, آدھے نہیں آتے ہیں. تو یہ سارا ملک میں ملک کو ملک سمجھے اپنا, ہمیں بھی اپنے ملک کو ملک سمجھنا چاہیے, بزنس مینوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور خدا را اس ٹیم کو, ان 100 لوگوں کی ٹیم کو بھی اس ملک 22 کروڑ عوام کا اپنے آپ کو نمائندگی سمجھنا چاہیے, نہ کہ صرف 100 لوگوں کے لیے کر رہے ہوں. اور جو کرپشن پہلے پچھلے 10 سالوں میں پبلک پاکٹ پہ کرپشن ہوتی تھی, اس سے پہلے جو ہے نا وہ خزانوں پہ کرپشن ہوتی تھی, اب دوبارہ دونوں پہ ہو رہی ہے, پبلک پاکٹ پہ بھی اور خزانوں پہ بھی. اور میں دعوے سے آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جو عالم اس وقت ہے تاریخ میں کبھی نہیں رہا, اور بیوروکریٹ آپ کا سب سے بڑا کرپٹ ہے, سیاستدان آپ کا اس سے بڑا کرپٹ ہے. جتنی دیر تک آپ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے, کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, کوئی آپ یہاں پہ R&D نہیں کریں گے, کوئی جو ہے نا وہ مستقبل کی پلاننگ نہیں کریں گے, کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں لے کے آئیں گے, کوئی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کا بھی بٹی صاحب نے ذکر کیا تھا, وہ نہیں آپ کے ملک میں ہوگی, تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقین کریں کہ آنے والے 5 سالوں کے بعد جو مشکلات نظر آ رہی ہیں ان پہ اگر آج ہم نے نظر نہ ڈالی, ہم سیاست کر رہے ہیں, صرف ہماری حکومت صرف سیاست کر رہی ہے اور ماضی کی لکیر پیٹ رہی ہے, اس پہ ووٹ نہیں ملنا. کام کرنے پہ ووٹ ملنا ہے. ماضی کو اس طرح جھنجھوڑنے سے, ماضی کی کو اس طرح آپ اگر اپنا بیانیہ بنائیں گے, اپنا بیانیہ بدلیں, مستقبل پہ نظر رکھیں. اس ملک کو مستقبل کی ضرورت ہے, اس ملک کو ماضی کی ضرورت نہیں ہے. 72 سالوں میں کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکا, آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, یہ دونوں بندوں نے تو کہہ دیا ہے کہ پچھلا جو ہے ہر کام گزشتہ حکومت میں پانی چھڈو, اگلا کام شروع کریے. ایک کام بڑا مشکل ہے, مطلب دیکھیں نا, بڑا آسان ہے نا. مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ نواز شریف کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جہاز کیوں گر گیا؟ نواز شریف کرپٹ ہے. یہ پل نہیں بن رہا, نواز شریف کرپٹ ہے. مطلب آسان سا فارمولہ ہے نا. جب کچھ کریں گے تو پھر خود کچھ کر کے بھی تو دکھانا پڑے گا نا. تو وہ ہم نے کیا کوئی نہیں ہے 2.5 سالوں میں, نہ اگلے 2.5 سالوں میں ہمارا کرنے کا ارادہ ہے. یہ بڑا مشکل کام کہہ رہے ہیں ویسے ظفر صاحب بھی اور بھٹی صاحب بھی. بھائی صاحب دونوں جذباتی ہیں. ہاں, تو جذباتی ہو کے اگر کہہ گئے تو یار دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں کہ ہم نے, وہ بھٹی صاحب نے کہہ دیا جی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ صادق اور امین والا معاملہ ختم کریں. میں ان سے کہتا ہوں جی غداری والا معاملہ ختم کریں, کہ ہم غدار قرار دے رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے؟ ہم کتنے صاف لوگ ہیں, بتا دیں, ثابت کر دیں. اور میرے بھائی ظفر صاحب جو ہیں وہ چونکہ کاروباری آدمی ہے, ظاہر ہے ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہوا ہے, اور وہ نکل بھی نہیں رہا. مشینیں بھی لگائی انہوں نے وہ کھینچنے والی ڈینٹ, لیکن نہیں نکلا. اب معاملہ یہ جی کہ ہمیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مستقبل, میں کہوں گا جی کہ جو ہمارا حال ہے, حال ٹھیک کریں گے تو مستقبل ٹھیک ہوگا نا جی. حال ہی ہمارا بڑا خراب ہو گیا ہے. وہ ایک بڑا پرانا لطیفہ ہے کہ کچھ لوگ آرام فرما رہے تھے, ایک صاحب آئے جن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. وہ دوست نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میری فلاں جگہ لڑائی ہو گئی.
تیسرے نے کہا کہ جی اس کی 2 ٹانگیں ٹوٹی ہیں، وہ بھی آ گیا. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میری 2 لوگوں سے لڑائی ہو گئی. تیسرے صاحب آ گئے، ان کی سارا کچھ ہی ٹوٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ میری تو انڈیا سے لڑائی ہو گئی ہے. اچھا. انہوں نے کہا اچھا. تو اس صاحب نے کہا جی کہ اب ساروں کو مل کے، چاہے ٹوٹی ٹانگیں ہیں چاہے ٹوٹے ہاتھ ہیں، سب کو مل کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمارا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اب تو ہم دعا تو کر رہے ہیں رئیس صاحب، لیکن دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں نا. پہلا جو ہے نیت تو کر لی، تو ہاتھ تو اٹھانے ہیں نا ہم نے. پہلا سٹیپ یا پہلا قطرہ کس نے اٹھانا ہے؟ پہلا سٹیپ میں نے تو نہیں اٹھانا بہتری کرنے کے لیے. اب آپ ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ، آج بھی اگر آپ گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، چونگے میں 33 سیٹیں ہیں وہاں پہ ٹوٹل، 24 پہ الیکشن ہونے ہیں، باقی سیٹیں 6 خواتین کی ہیں، 3 ٹیکنوکریٹ ہیں. اس میں وقت پڑا ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو. کس نے وہاں پہ مہنگائی کی بات کی ہے؟ صرف یہ ہے کہ جی ایک دوسرے کو غدار قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل پہ بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہم الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں. پہ بات کر رہے ہیں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے ساتھ، پاکستان جو ہمارا ملک ہے پیارا، ہم نے کیا کیا ہے؟ بھٹی صاحب یہ سردیاں شروع ہوں گی نا تو گلگت بلتستان والوں کو 200 روپے کلو بھی ایل پی جی نہیں ملے گی. 250 روپے. پچھلے سال انہوں نے 300 روپے پر کلو پہ ایل پی جی خریدی ہے. اس پہ وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. نہیں کوئی ظلم نہیں ہے. آپ نے جب اپنے دیکھیں الیکٹ کیا ہے پاکستان کے لوگوں نے، تو ان کو سزا تو ملنی چاہیے نا جی. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا. اگر انہوں نے حکمران الیکٹ کیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے نا رئیس صاحب. اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ظفر صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا ہوگا، لیکن انہوں نے جن کو بھی ووٹ دیا وہ نہیں الیکٹ ہوئے، یہاں الیکٹ ہو گئے. دونوں باتیں. رئیس صاحب آپ نے اپنی اکانومی کا حال کیا کر دیا، آپ نے ایکسپورٹس کا حال کیا کر دیا. میں تو بھی کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے پاکستان بہتر کرنا ہے. یہ ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی منت ترلا مارے، باقی بھی اور بزنس مین کونسلیں ہیں، پاکستانیوں کو ایکسپورٹ کر دیں ساروں کو. چلے ختم ہی بات. نہ رہے گا پاکستانی، نہ ہوگا آٹا مہنگا، نہ ہوگی چینی مہنگی، نہ ملیں گی، نہ ادویات بھی وافر، لینے والا ہی کوئی نہیں. تو ضرورت کیا ہے؟ خاص طور پہ بلڈ پریشر کے مریض، ہارٹ کے مریض اور شوگر کے مریض، یہ 3 بیماریوں کے مریض جتنے بھی ہیں نا، جس عمر کے بھی ہیں، ان کو مختلف ممالک میں بھیج دیں، ایکسپورٹ کر ختم ہو جائے. ایک تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرا خرچہ مک جائے گا. بھٹی صاحب آج ایک صاحب نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ پرپوزل ہے 140 پہ بک کروائے. یہ آج سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، اور دسمبر میں 340 پہ ایل پی جی انشاءاللہ ہم آپ کی بکوائیں گے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بکنگ گارنٹیڈ پروفٹ کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آج آپ اتنی کیش میں کروائیں گے. اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، ہم نومبر میں بیٹھے ہیں، یہ اکتوبر کی بات ہے بلکہ سپٹمبر کی بات ہے کہ آپ جو ہے دسمبر جنوری میں یہ 340 میں نکل جائے گی. یار اتنا فرق جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ لوگ بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار سو رہی ہے. سرکار نے جو ایل این جی کے لیے کھولے ہیں نا ٹینڈر بھٹی صاحب، اس کی ڈیلیوری بتاؤں کہ کب ہے بھلا؟ 12 جنوری کو. اور 12 جنوری سے لے کے 2 فروری تک وہ پہنچنے ہیں پاکستان میں. یہاں بھٹی صاحب میلہ لنگ گیا تو تمبا پھونکنا ہے. میرا مطلب ہے سردیاں گزر گئی تو ہم نے ایل پی جی کو یا ایل این جی کو آگ لگانی ہے. دیکھیں رضوان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مارچ کے بعد ایک دفعہ جب عبداللہ آئے ہوئے تھے، یہ پرائم منسٹر آفس گئے ہیں، پرائم منسٹر آفس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی 10-11 بجے جو ہے وہ 11 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں، 2-4 میٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور 4-1 بجے اندھیرا پڑنے سے پہلے وہ ہیلی پر جو ہے واپس بنی گل اور پھر وہاں پہ گپ شپ. ملک چلانے میں یہ سنجیدہ نہیں ہے. اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا تھا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اس کے پیچھے ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے جس نے چھڑی سے ان کو جو ہے وہ اکٹھا رکھا ہوا ہے. اس کی پارٹی کے پاس، میں بلیو یو می، پرائم منسٹر عمران خان کے قومی اسمبلی کے اندر اس چرواہے کو ہٹائیں، اگر یہ اکثریت ثابت کر جائے، اعتماد کا ووٹ لے جائے تو میرا نام بدل دیں. میں آپ کو آن گارنٹی یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 سے 14 لوگ اپنے جو ہے وہ ان کے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہ ہو تو وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے اعتماد کا. تو دیکھیں صورتحال جو ہے نا یہ بڑی رضوان صاحب ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کی ڈیلیوری نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر جو کیبنٹ ہے اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے،
اور سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیا ہوا. چلیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بڑی صاحب وقت ختم ہو گیا آج کے اس پروگرام کا. جاتے ہوئے کنکلوڈنگ ریمارکس ظفر صاحب کیا کریں سر؟ میرا مطلب ہے دو باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, وقت کی کمی بھی ہے. ایک سیکٹر نے ان کے دور میں ترقی کی ہے اور وہ ہے سروسز سیکٹر. ہر بندہ سروسز میں آ گیا ہے, بزنس بند ہو گئے. اوکے 61% گروتھ ہے سروسز کے اندر, 61%. ٹریڈنگ ہے, آپ ہر بندے نے پراپرٹی آفس کھول لیا ہے, جبکہ اس میں جو ہے نا امپروومنٹ اسی طرح ہی ہے. صحیح. آپ کی جتنی اس وقت ہو رہی ہے 61% گروتھ, یہ گورنمنٹ کی فگر ہے, آج تک نہیں ہوئی آپ کی سروسز سیکٹر میں. دیکھیں آپ کی انڈسٹری, میں ایک ہی بات بتاتا ہوں, ایک ہی حل ہے, $100 بلین کی ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہوگی, آپ کا ملک نہیں چل سکتا, آپ قرضوں کے نیچے دب دب کے مر جائیں گے. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اور یہ حکومت کا جو اس وقت ذاتیات اور اپنے مفاد کا جو ٹولہ ہے, جو ملک کے لیے اقتدار میں نہیں ہے, ذات کے لیے ہے, انہیں ان کی جگہ ان کو ریپلیس کریں اور اس کی جگہ پہ ملک کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو لے کے آئیں جو 22 کروڑ عوام کا سوچیں. ادروائز اس ملک میں ماضی کی لکیر پیٹتے ہوئے 72 سال گزر گئے ہیں اور آپ کے اگلے بھی سال گزر جائیں گے. اس حکومت کے دور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ $30 بلین بھی اگر ایکسپورٹ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں, جون سی مرضی پالیسی اناؤنس کر لیں گے سارے منسٹر مل کے. بالکل ٹھیک ہے, آپ چیلنج دے کے جا رہے ہیں. ارسلان بھٹی صاحب آخری منٹ ہے, آپ کچھ فرما دیں. بھائی صاحب آخری منٹ میں کیا کہیں, صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ارسطو, افلاطون اور جو کہہ رہے ہیں بھائی کہ ظفر صاحب کے جناب 100 کی فوج ہے, فوج نکال دیں, باقی 100 رکھ لیں. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے جی کہ وہ ادارہ ہے, اس کو ہم نہیں کچھ بھی کہتے, وہ ہمارا سپریم ادارہ ہے, انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہماری ابھی جو لوگ جو ہے نا عام گلی میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے رئیس صاحب کہ ہمیں ڈیموکریسی وارہ ہی نہیں کھاتی, جمہوریت وارہ ہی نہیں کھاتی, ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اس طرح کے لوگ لائے ہیں. ٹھیک, سمپل اتنی بات ہے جی, جو بیٹھے ہیں, جس طرح ظفر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں جی, کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ صرف پاکستان کو اپنا ملک اور پاکستان سمجھ لیں تو میرا خیال ہے ہم کافی حد تک بہتری لے آئیں گے. بہت شکریہ چوہدری ظفر محمود صاحب, ارسلان بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب, تینوں صاحب کا بہت شکریہ. آج ہم نے بڑے درد دل کے ساتھ اکانومی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی. امید ہے کچھ بات آپ کے گوش گزار کر پائے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.